تو یہ استعارہ کی دونوں قسمیں چل رہی تھیں، ایک علت اور معلول کا، اس کو جانبین سے جائز کرا دیا تھا، الا یہ کہ جہاں پہ موقع تہمت آ رہا ہو تو اس خاص وجہ کی بنا پہ پھر اس کو ہم نافذ نہیں ہونے دیتے، قضاءً نہیں مانتے، اگرچہ فیما بین و بین اللہ اس کی نیت صالح رہی ہو، سچی رہی ہو اور اچھی رہی ہو۔ تو یہ دو صورتیں۔ دوسری اس کے بعد پھر یہ کہ استعارہ سبب کا برائے مسبب، تو کیا اسی طرح اس کے برعکس بھی کوئی صورت ممکن ہے استعارہ مسبب کا سبب کے واسطے؟ تو فرماتے کہ جناب یہاں جانب واحد سے صحیح ہے، دوسری جانب سے صحیح نہیں۔ تو استعارہ گویا کہ سبب بول کر مراد مسبب لینا وہ تو صحیح ہے، لیکن مسبب بول کر مراد سے سبب لینا اس کو جائز نہیں کرا دے۔ والثانی اتصال الفرع بما هو سبب محض ليس بعلت، اور وہ اتصال فرع سے مراد وہی مسبب ہے، وہ سبب محض، اس کا اتصال پایا جاتا ہے سبب خاص کے ساتھ، لیس بعلت، اور اس میں علیت کا کوئی معنی نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ آگے پھر یہ بتاتے ہیں کہ بعض اسباب بمعنی علہ کے، جیسے کہ بعض علل بمعنی سبب کے مشابہ، تو یہ تشبیہات قیاس میں بتاتے ہیں، کافی باریک فرق اور فصل ہے یہ، تو اس لیے کہتے ہیں سبب ہے اور سبب محض ہے۔ سبب محضیت کا معنی یہ ہے کہ اس کی علیت کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں، لیس بعلۃ وضعت له، کہ اتصال زوال ملک المتعة بالفاظ العتق تبعا لزوال ملک الرقبہ، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے اتصال پایا جاتا ہے اس بات میں کہ جناب ملکیت متع یہ خود بخود زائل ہو جاتی، کہ اتصال زوال ملک المتع، ملکیت متع اور ملکیت فراشی یہ خود بخود زائل ہو جاتی، اتر جاتی ہے بالفاظ العتق۔ جب یہ کہہ دے گا اپنی کسی لونڈی سے آ تک تو کے، جب کہہ دیا اس نے آ تک تو کہ یا وانتے حرہ، ایسے الفاظ کہہ دیے تو اولاً تو اس کی گردن اور گدی جو ہے وہ اس کی پکڑ سے نکل جاتی ہے، خارج ہو جاتی ہے، اولاً اس کا سراپا جسمانیہ اور ظاہریہ جو ہے وہ اس کے قبضے سے اور قبضے سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس کا فرمایا اس طریقے سے جسد ظاہر اور سراپا ظاہریہ جب وہ اس کے قبضے سے باہر ہو گیا، پھر اس کے بعد ظاہر استمتاع فراشی وہ بھی اسی ذات اور جس سے خارج آ کا ایک حصہ ہے۔ تو جب کل سراپا اس کا وہ اس کے کنٹرول سے خارج ہو گیا تو ظاہر پھر کسی ایک جز سے استمتاع وہ بھی خود بخود زائل ہو گیا۔ جب وہ بھی خود بخود زائل ہو گیا تو اس لیے ملکیت ممتعہ اور یا ملکیت فراشیہ وہ خود بخود زائل ہو گئی، وہ مسبب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مسبب ہے۔ اور انت حرہ یا آتک تو کی کہنا یہ اس کے لیے سبب ہے۔ تو ایسے کلمات تاقیہ بول کر اس سے کہتے ہیں ملکیت متع کا زوال وہ تو خود بخود ہو جائے گا، اس لیے اب اگر یہ اس سے دوبارہ استمتاعی تعلق قائم کرنا چاہے گا تو اس سے مستقل نکاح کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اب سابقہ ملکیت کی بنا پہ یہ فراش نہیں بنا سکتا کیونکہ اس نے اس کے کل کو خارج کر دیا اپنے قبضے سے دسترس سے، یہ کہہ کر کہ آتک تو کے یا حرت تو کے یا صرف حرہ، اس طرح کے الفاظ سے وہ حرہ ہو جائے گی، آزاد ہو جائے گی۔ جب کل سراپا آزاد تو اس لیے فرمایا جزء خاص بھی آزاد، تو اب یہ اس سے متعلق نہیں ہو سکتا۔ اب اگر چاہے گا دوبارہ اس کی ذات سے متعلق ہونا تو کہتے ہیں اس سے مستقل نکاح کرے گا تو تب فراش بنا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ حالانکہ اس نے ایسا کوئی لفظ ادا نہیں کیا کہ جس سے وہ تعلق جو نکاحی طور پہ استوار کیا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے، ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس نے تو کہا آتک تو کہ
لیکن اس میں سراپے میں اور جسد میں ظاہر ہے یہ ایک حصہ متعلقہ اور وہ بھی زوال پذیر، تو اس طرح ہو سکتا ہے، یہ سبب ہے اور اس سے مراد مسبب لے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس فرمایا اگر نکاح کی وغیرہ کے الفاظ کوئی کہے تو ان الفاظ سے فرمایا یہ خرید نہیں سکتا کسی لونڈی کو۔ اس طرح اعتاق وغیرہ کے الفاظ ادا کر کے اس سے ملکیت رقبہ کو زائل تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے برعکس میں کوئی لونڈی خریدنا چاہتا ہے اور خریدنے کا لفظ استعمال نہیں کرتا، نکاح کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو اس طرح خریداری ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے کہتے ہیں مسبب بول کر مراد اس سے سبب نہیں لے سکتے۔ وَإِنَّهُ يُوجِبُ اسْتِعَارَةَ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ۔ اب جیسے ان کی عادت ہے تو ایک عام سی بات کو عبارت ایسے لائے ہیں بالکل منتر بنا کر، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ آپ ایسی الجھی ہوئی اور مجمل عبارت پہ بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا ذہن جو ہے منطقی ذہن ہے اور سلم میں آپ بہت شوق سے جاتے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ ہر متن سلمی بن جائے، چاہتے ہو نا؟ اس لیے ایک دو آواز سے تو جاگتے نہیں، سوئے رہتے ہو جب تک 3 آوازیں نہ دی جائیں کسی بھی دانے کو۔ منطقی مزاج ہے، بہت زیادہ سویا ہوا ہے، منطقی ایسے ہوں گے اس زمانے کے۔ اچھا، تو اس لیے ان کو معلوم تھا کہ یہ سلمی مزاج کے ہیں، سلمی عبارت ہی ان کو اچھی لگتی ہے، تو اس لیے پھر عبارت سلمیہ جامعہ بنا دی۔ یوجب استعارۃ الاصل للفرع بالاصل، ہاں یا استعارہ ہو سکتا ہے اصل کے ذریعے سے فرع کے واسطے، جیسے آتق تو کہا اصل ہے اور فرع کیا تھا استمتاع ذاتی فراشی، وہ زائل ہو گیا، تو استعارہ اصل کا فرع کے لیے بالاصل، اصل کو استعمال کر کے، اصل کا صیغہ لا کر، بالاصل کے معنی اصل کا صیغہ لا کر آتق تو کا فی حق الاصل، فی حق ارادت الاصل، فی حق ارادت الاصل، جب آپ کا ارادہ اس طرح اصل لانے کا ہوا، جب آپ کا مقصود جو ہے وہ اصل ہی ہو، تو کہتے ہیں بالاصل، باستعمال الاصل، فی حق الاصل، فی حق ارادت الاصل، فی حکم العدم، فی حکم العدم کیا معنی؟ یعنی فی حکم عدم الاستعارت من الفرع للاصل، فی حکم العدم کا کیا معنی ہے کہ جناب فی حکم عدم جواز استعارت من جانب آخر من الفرع الى الاصل، من المسبب الى السبب، تو یوجب الاستعارت الاصل للفرع بالاصل، اس لحاظ سے تو صحیح ہے فی حق الاصل، حق کو اصل کو ہی ثابت کرنا اس ارادے سے، فی حکم العدم، ساتھ ساتھ اس حکم کو ظاہر کرنے کے لیے کہ جانب آخر میں عدم ہی ہے، جانب آخر میں عدم ہی ہے، اور وہ کیا عدم ہے؟ یعنی فی حکم عدم جواز الاستعارہ من جانب الاخر وہ جانب المسبب و جانب الفرع لاستغنائه عن الفرع، اس لیے کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی فرع کی، تو اس لیے فرع کا احتیاج نہیں رکھتا، جب فرع کا احتیاج نہیں رکھتا تو فرع بول کر اسے مراد اصل نہیں لے سکتے ہو، فرع محتاج اصل ہوتا ہے، تو اس لیے اصل بول دیا آپ نے اور اس میں فرع کو بھی مراد بنا لیا ضمناً بغل میں لے کر، ایسا کر سکتے ہو، لیکن فرماتے ہیں دوسری صورت میں اصل محتاج فرع نہیں ہے، تو فرع تو ضمن آ جاتا ہے، لیکن فرع کے ضمن میں اصل کو لاؤ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس کا محتاج نہیں، یہ محتاج ہے، اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، لاستغنائه عن الفرع، وہ اس سے مستغنی ہے، آگے اس اعتاق کے ذریعے سے اور یا حرارت کے ذریعے سے آگے ملکیت فراشی زائل ہو یا نہ ہو تو اصلی صیغہ اس کا محتاج نہیں، وہ خود بخود ہو جاتا ہے،
وہ ایک دم چلا بن کے خود بخود چلا آتا ہے زوال ملک متع اس کے ساتھ ساتھ، ورنہ اصلی صیغہ اور لفظ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ذریعے سے زائل ہو یا نہ ہو۔ تو وہ تو فرمایا مستغنی سیٹ ہے، اس کا سیٹ جی ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں، اور فرع کو ضرورت اصل ہے، فرع جاتا ہے اصل کے پیچھے، لیکن فرع بول کر اصل آ جائے پیچھے، اس کا نام لے کر اس کے نام پہ اصل آ جائے تو نہیں، اس کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَهُوَ نَظِيرُ الْجُمْلَةِ النَّاقِصَةِ إِذَا عُطِفَتْ عَلَى الْكَامِلِ تَوَقَّفَ أَوَّلُ الْكَلَامِ عَلَى آخِرِهِ لِصِحَّتِهِ وَافتِقَارِهِ إِلَيْهِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ التام الكامل في نفسه لاستغنائه عنه في ذاته وصفاته ومدلولاته وهو نظیر الجملۃ الناقصہ، اور یہ ایسے ہی ہوا فرمایا یہ سبب بول کر جو مراد مسبب لیتے ہیں فرع بھی ساتھ ملا دیتے ہیں ضمناً، اس لیے کہ فرع کی اپنی کوئی ایسی ہستی اور حیثیت نہیں ہے، ضمنی اور ذیلی حیثیت ہے فرع۔ تو دیکھو جیسے کسی نے کہا، ایک زوجہ سے کہا انت طالقن، جس ایک زوجہ سے بہت زیادہ پریشان، بہت زیادہ درد سر بنی ہوئی تھی، تو اس سے کہتا ہے انت طالقن وہندن وزینبن، تو ایک کو تو مخاطب کر کے کلام کامل سے کہہ دیا تو فارغ ہے آج سے، یا انت حرۃ، تو آزاد ہے انعام میں، بڑے کارہائے نمایاں تو نے انجام دیے لونڈی ہو کر، تو اس لیے تو یہ انعام میں حریت دے رہا۔ تو اس طریقے سے فرمایا اس نے کہا انت حرہ، اور آگے کہا وہ فلانیت و زینب و ہند، تو ایک کے لیے تو کلام کامل ہے انت حرہ یا انت طالق، آگے وہ عطف کے ذریعے سے دوسری کو ملایا ہے وہ زینب و ہند و فلانیہ، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، تو وہ جملے ناقصہ ہے، جملے کاملہ کے ذیل میں ضمن میں لگا دیا گیا، اس کے زمرے میں لگا دیا گیا، اور عام طور پہ پھر وہی حکم کاملہ والا اس ناقصہ پہ بھی جاری ہوتا ہے، کیونکہ الگ کوئی حکم اس کو دیا نہیں اس نے، تو اسی پہ قیاس کرتے ہیں پھر۔ تو اب اگر کہا انت طالقن وہند یا وزینب، تو کہتے ہیں اس کو بھی گویا طلاق دینا چاہتا ہے، اس کی طلاق مراد رکھی ہے اس نے، تو اس لیے ہو جائے گی، اس طرح فرمایا۔ لیکن ناقصہ بول کر وزینب، اس سے مراد فرمایا انت طالق، یہ نہیں لے سکتے، کسی صورت میں نہیں لے سکتے ہو، کوئی معنی نہیں بنتا اس سے۔ تو ناقصہ بول کر وہ فرع ہے، اس کو بول کر آپ مراد اصل نہیں لے سکتے جملہ کاملہ۔ اسی طرح یہاں بھی مسبب کا ارادہ کر کے یا مسبب کو زبان پہ لا کر اس سے آپ سبب نہیں لے سکتے ہو، اس لیے ملکیت متعیہ ثابت کرنے کے لیے اگر آپ کہتے ہیں نکاح تو کی اور اس سے مراد اشترائی تو کی کہتے ہو تو کوئی جائز نہیں قرار دیتے۔ تو کہ توقف اول الکلام علی آخرہ، تو آخر کلام منتظر رہے گا، فرمایا اس طریقے سے اول کلام، اور اول کلام فرماتے ہیں موقوف رہے گا آخر پہ لصحتی و افتقارہ الیہ، اس لیے کہ فرمایا وہ خود اپنی ذات میں صحت مند ہے اور آخری کلام اس کا محتاج ہے، لصحتی و افتقارہ الیہ۔ فاما الاول، اور باقی یہ کہ فرمایا اول فتام فی نفسی لاستغنائہ، تو ایسی صورت میں فرمایا یعنی حکم تو آگے اول کلام کا حکم تو آ چکا ہے، آخری کلام کا حکم جو ہے وہ موقوف رہے گا اول کلام۔ کیا کہا ہے اس نے؟ جو حکم دے دیا اس نے اول کو، وہ حکم مل جائے گا جملے ثانیہ اور ناقصہ کو بھی، تو اس لیے کہتے فاما الاول فتام فی نفسی لاستغنائہ عنہ، یہ دو اہم اصول و ضابطے آپ کو بتا دیے۔ پھر آگے حقیقت کے بعد آگے مجاز میں جاتے ہیں، وہ حکم المجاز وجود ما ارید به خاصا کان او عاما، اور حکم مجاز یہ فرمایا کہ جناب آپ جو ارادہ کرنا چاہتے ہیں حقیقت تو مراد نہیں ہے، تو پھر جو آپ نے ارادہ کیا ہے وہ اس میں پایا جا رہا ہو،
وہ لفظ خاص و عام ہو، کما وہ حکم الحقیقتی، جیسے حقیقت کا ہے کہ آپ جس کو حقیقت کراتے ہیں اس میں حقیقی معنی موجود ہو. ولہذا جعلنا لفظ الساعی فی حدیث ابن عمر لا تبیع الدرهم بالدرهمین ولا الساع بالساعین عاما فيما يحله ويجاوره وأبص في ذلك وقال لا عموم للمجال لأن ضروري يصار إليه توسعة للكلام وهذا باطل. چلو آج اتنا ہی پڑھ لو، جمعرات شریف ہے، مختصر پڑھ لو.